تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے لے کے 194. زبردست ہے یہ پورا جو سیٹ ہے، یہ پورا 190 سے 194 کا. اس کو سب کو اپنا میمورائز کر لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے. اس میں بہترین دعائیں اللہ نے بتایا، ان لوگوں کی دعا جو اللہ کے اچھے پیارے بندے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ نے ان کی دعا ہم کو اس میں بتایا، اور ہم کو اس چیز کو ہماری زبان پہ جاری ہو جانا چاہیے. آیت نمبر 190. Verily in the creation of the heavens and the earth and in the alternation of night and day there are indeed signs for men of understanding. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانی ہے، اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یعنی عقل یعنی سمجھداری ہے، جو اولی الالباب لوگ ہیں، مین آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے ان کے لیے اس میں نشانی ہے. لیکن جو مین آف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس کے لیے اندر کچھ بھی نہیں ہے. آیت نمبر 191. Those who remember Allah standing, sitting and lying down on their sides and think deeply about the creation of the heavens and the earth, saying, Our Lord, you have not created this without purpose. Glory to you. Give us salvation from the torment of the fire. یہ ہے جو ان لوگوں کی دعا. تو وہ لوگ جو یاد کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے اپنی کروٹوں پہ، اور وہ بہت غور و فکر کرتے ہیں. یعنی ذکر اور فکر دونوں اسی میں اس آیت میں آ گیا کہ اس دونوں کا جوڑ ہے، ذکر اور فکر ایک ساتھ ہونا چاہیے. اور وہ غور و فکر کرتے ہیں گہرائی کے ساتھ آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں، اور پھر یہ دعا ان کی زبان سے جاری ہو جاتی ہے، سپلیکیشن، کہ اے ہمارے رب، تو نے اس کو یوں ہی بیکار نہیں بنایا کسی بھی چیز کو، سبحانک، پاک ہے تو اس سے، تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ ہے. پھر ہے آیت نمبر 192. Our Lord, verily whom you admit to the fire, indeed you have disgraced him. اے ہمارے رب، یقیناً تو نے جس کو داخل کر دیا آگ میں تو وہ بالکل یعنی اس کو وہ ذلیل ہو گیا، اس کو تو نے ذلیل کر دیا، یعنی اس کی بہت زیادہ بے عزتی اور ہیومیلیشن ہو گیا. And never will the wrongdoers find any helpers. اور جو بھی گنہگار ظالمین لوگ ہیں کبھی بھی وہ اپنے لیے مددگار نہیں پائیں گے. آیت نمبر 193. Our Lord، یہ ان کی سب کی دیکھو ان کی دعائیں ہیں جو اللہ کو بہت اچھی لگی، جو اللہ نے ہم کو قرآن میں دیا، اور یہ دعائیں ہم کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہماری زبان سے بھی یہی جاری ہو. Our Lord, verily we have heard the call of the one calling to faith. اے ہمارے رب، ہم نے سنا، یقیناً ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو جو ایمان کی طرف پکار رہے تھے. Believe in your Lord. وہ کہہ رہے تھے ایمان لاؤ اپنے رب پہ. And we have believed. تو ہم نے ایمان لائے، یعنی انہوں نے سنا اور ایمان لائے. Our Lord, forgive us our sins. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو. And expiate for us our evil deeds. اور ہمارے جو بھی برے اعمال ہیں ان سب کا تو اس کو کفارہ بنا دے. And make us die along with al-abrar, the most righteous. اور ہم کو تیرے جو نیکوکار بندے ہیں ان کے ساتھ ہی اٹھانا، یعنی
ہماری وفات ہو تو ہم ان کے ساتھ ہوں. آیت نمبر 194. Our Lord, grant us what you promised us through your messengers. اے ہمارے رب ہم کو عطا کر وہ جو تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے تھرو. And disgrace us not on the day of resurrection. اور ہمیں یعنی ذلت اور بے عزتی ہماری نہ ہو آخرت یعنی قیامت کے دن. For you never break your promise. تو اپنے وعدہ کی یعنی مطلب وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو پورا ہی کرے گا. لیکن جیسے انسان کی اپنی ہی کوتاہیاں اور غلطیاں جو ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تو ہم کو اس کے وجہ سے بے عزت مت کرنا، کیونکہ اس وقت پورا دنیا کے جہان کے اول سے لے کے آخر انسان سبھی جمع ہوں گے جن کے سامنے بے عزتی ہوگی نا. تو اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. رسوائی ہے یہ، تو اللہ ایسی رسوائی سے ہم سب کو بچانا، اور وہی ان لوگ دعا بھی کر رہے. The proofs of Tawheed for people of understanding, their characteristics, speech and supplications. یہاں ہم کو جو ثبوت ملتا ہے وہ اولی الالباب لوگ جو سمجھدار ہیں ان کی توحید کا، کہ ان میں توحید ایک اللہ کی بندگی، پھر ان کے کردار، ان کی بولی ہوئی بات، ان کی دعائیں، وہ سب ہم کو یہاں مل رہا ہے. اللہ said, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, verily in the creation of the heavens and the earth, یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، referring to the sky in its height and spaciousness، یعنی یہاں پر اللہ جو بتا رہا ہے کہ جو آسمان کی تخلیق اور زمین کی تخلیق کی بات جو اللہ کر رہا ہے، تو وہ یہ ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ جو آسمان کی ہائٹ ہے اور وہ جو وہاں اس کا اسپیشیسنس ہے کہ جو اتنا کھلا پورا کہ اتنی جگہ کہ وہ جو ہے اس کا اللہ بتا رہا ہے کہ وہ آسمانوں کی تخلیق اور زمین دا ارتھ ان اٹس ایکسپانس اینڈ ڈینسٹی، کہ زمین جس طرح سے پھیلی ہوئی ہے اور جس طرح سے اس کے اندر جو گھنا پن ہے یا جو اس کے اندر یعنی مطلب جیسے اس کا والیوم، اس کا سب کچھ آ جاتا ہے نا، تھکنیس، ایوری تھنگ، کہ اتنے سارے لوگ جو اس زمین کے سرفیس پر ہیں. The tremendous features they have of rotating planets، اور وہ کرے آسمان میں جو ہیں پلانٹس جو گھوم رہے ہیں. پھر سمندر، سیز، ماؤنٹنز، پہاڑ، ڈیزرٹس، ریگستان، پھر جھاڑ، ٹریز، پھر پلانٹس، پودے، فروٹس، پھل، اینیملز، جانور، میٹلز یعنی کہ دھاتو جو طرح طرح کے، اینڈ ویریس بینیفیشل کلرز، سینٹس، ٹیسٹ اینڈ ایلیمنٹس، اور بھی طرح طرح کے جو فائدے مند یعنی جو فائدے کے مطلب ہوتے ہیں، رنگ، اور بولتے نا رنگ، خوشبو، اور مطلب اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ، اور جو بھی تمام چیزیں ہیں جو اس کے حصے تمام، تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں زمین کے لیے بھی. واختلاف اللیل والنہار اینڈ ان دا آلٹرنیشن آف نائٹ اینڈ ڈے، رات اور دن کا بدلنا، ایک کے بعد ایک کا آنا، یہ بھی تو ہے. As one follows and takes from the length of the other، یعنی کہ ایک کے پیچھے دوسرا اس کو فالو کر رہا ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ دوسرے سے لے رہا ہے، کہ اگر رات بڑی ہے تو دن چھوٹا ہوگا، جب دن بڑا ہوتا ہے تو رات چھوٹی ہوتی ہے، تو اس کی لمبائی جو ہے رات اور دن کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مطلب نربھر ہے. For instance, at times one of them becomes longer than the other. تو ایک وقت آتا ہے کہ کبھی دن لمبا ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ کبھی رات لمبی ہوتی ہے. shorter than the other times، یعنی کہ وہ دوسرے ٹائم سے چھوٹے ہو جاتے ہیں دن اور رات.
اور کبھی اینڈ equal to the other at other times, لیکن کبھی کبھی دونوں کے دونوں برابر ہوتے ہیں دن اور رات. And the same is repeated again and again. اور یہ چیز دہرائی جاتی ہے بار 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 ہر سال. And all this occurs by the decision of the Almighty Most Wise. اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے پر جو کہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. This is why Allah said, اسی لیے اللہ نے کہا لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. There are indeed signs for men of understanding. جو بھی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، سمجھداری، سمجھ بوجھ، اس کی دل کی آنکھیں، اس کے دل کے اندر یعنی جو ہے وہ اس سے وہ نشانیوں کو دیکھتا ہے، تو وہ نشانی کو دیکھ کے اس کو یقیناً اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. Referring to the intelligent and sound minds that contemplate about the true reality of things. اس میں جو مثال دی جا رہی ہے وہ لوگ ہیں جو ذہین ہیں. دنیاوی ورلڈلی وائز ذہین کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی وہ ذہین ہے، وہ انٹیلیجنٹ ہے جن کے ساؤنڈ مائنڈز ہے، یعنی ان کے دل اور دماغ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور اسی لیے اس سچائی پر، اس حقیقت پر جو بھی ہے تمام چیزیں، ان پہ وہ دھیان دیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں پونڈرنگ بھی کرتے ہیں، کنٹمپلیٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سمجھدار انٹیلیجنٹ وہ لوگ ہیں جو بہت ذہین ہیں. Unlike the deaf and mute who do not have sound comprehension. یہ ان بہرے اور گونگوں کی طرح نہیں ہے جن کے پاس سمجھ بوجھ کرنے کے لیے احاطہ پورا سب غور و فکر تمام چیزوں کی کرنے کے لیے، کمپریہینڈ کرنے کے لیے وہ ان کے پاس ویسا صحیح اور سالم دل اور دماغ نہیں ہے. مگر یہ سچ مچ کے فزیکل ڈیف اور میوٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو عقل کے اور دل کے اندھے یعنی دل کے بہرے اور گونگے. اللہ said about the latter type. اللہ نے کہا یہ ان کے بعد والوں کے بارے میں. سورہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 105 and 106. وَكَأَيَّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. And how many a sign in the heaven and the earth they pass by while they are averse therefrom. اور کتنی ہی نشانیاں ہیں جہاں وہ گزرتے ہوئے یعنی وہ دیکھتے ہیں آسمانوں میں، زمین میں، لیکن وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں. And most of them believe not in Allah except that they attribute partners unto him. اور زیادہ تر یعنی کہ مطلب ان کی اکثریت وہ ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی سوائے اس کے کہ اللہ کا کسی نہ کسی کو شریک بناتی ہے. یعنی وہ لوگ شریک بنا دیتے اللہ کا کسی نہ کسی، یعنی اللہ کو مان بھی رہے تو پھر اس کا ایک شریک بھی تو بنایا ہوا نا، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے پوری کائنات کو بناتے ہوئے، ہم سب کو، انسانوں کو بناتے ہوئے کسی کی ہیلپ تو نہیں لیا تھا، تو کس کو شریک کر رہے؟ اللہ then describes those who have good minds. پھر اللہ ان کو بیان کر رہا ہے جن کے پاس اچھا دل اور دماغ ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. Those who remember Allah standing, sitting and lying down on their sides. وہ لوگ جو ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کا. اللہ کا ذکر سب سے پہلے قرآن ہے کہ قرآن جو ہے اس کو پڑھنا، اس کی آیتوں کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، کیونکہ اس کو نہیں سمجھنے کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بہت بڑی بد دعا دی ہے کہ وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کہ جس نے قرآن کو سمجھے بغیر پڑھا. تو سوچ لو وہ رسول اللہ کی بد دعا اگر ہے تو کیا وہ قبول نہیں ہوئے گی؟ Those who remember Allah standing. تو جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے رہ کر، بیٹھے ہوئے، کہیں کروٹوں پہ لیٹے ہوئے ہیں تو وہاں بھی اللہ کی ان کی تسبیح چل رہی ہوتی ہے. Al-Bukhari recorded that Imran bin Hussain said that the messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب pray while standing. کھڑے رہ کے نماز پڑھو. And if you can't, pray while sitting. تو پھر بیٹھے ہوئے نماز پڑھو. اگر تم نہیں کر سک رہے، استطاعت نہیں ہے تمہارے اندر، تو بیٹھ کے پڑھو. And if you cannot do even that، اور اگر وہ بھی استطاعت نہیں ہے تم میں، then pray lying on your sides. تو اپنی کروٹوں پہ لیٹ کے نماز پڑھو. These people remember Allah in all situations. تو اللہ جن کی بات کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہر حال میں، اچھا حال ہو کہ برا حال ہو، خوشی کا حال ہو کہ تکلیف کا حال ہو، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان دیئر ہارٹ، اپنے دلوں میں، اینڈ اسپیچ، اپنی زبانوں پہ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ and think deeply about the creation of the heavens and the earth. اور غور و فکر کرتے ہیں بڑی گہرائی کے ساتھ اللہ کی اس تخلیق پہ کہ جو آسمانوں اور زمین کی ہے. Contemplating about signs in the sky and earth that testify to the might, ability, knowledge, wisdom, will and mercy of the Creator. غور و فکر اس کے اوپر، نشانیاں جو ہے آسمانوں میں، اتنے سارے کرے، اتنے ستارے، چاند، سورج، کیا نہیں ہے، پلینٹس، پھر زمین. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ گواہی دیتی ہیں اللہ کی، جو ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق، اس کی مائٹ، اس کی طاقت، اس کی قابلیت، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی مرضی، اس کا رحم. یہ تمام چیزیں اس سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی گواہی ملتی ہے ہم کو. Allah criticizes those who do not contemplate about his creation. اللہ ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہے جو اللہ کی تخلیق میں غور و فکر نہیں کرتے. Which testifies to his existence, attributes, sharia, his decree and ayat. کیونکہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، پونڈرنگ کرتے ہیں، فکر، ذکر اور فکر دونوں کرتے ہیں، جب ہم کنٹمپلیٹ کرتے ہیں اللہ کی تخلیق پر، تو یہ اللہ کی تخلیق ہے نا جس سے یہ گواہی ملتی ہے اللہ کے وجود کا کہ اللہ ہے. اللہ کے تمام جو اسماء ہیں، اسماء باری تعالیٰ، اللہ کے ایٹریبیوٹ، صفتیں، اس کا ہم کو ملتا ہے ثبوت. پھر اللہ نے جو قانون بنایا، شریعت، اس کا ہم کو ثبوت ملتا ہے. پھر اللہ نے جو بھی اس کا فرمان، جو اس کا فیصلہ، اور پھر اللہ کی آیتیں، ان سب کا ثبوت ملتا ہے ہم کو. اللہ said، پھر اللہ also praises his believing servants. اللہ ایمان والے جو بندے ہیں، مومن، جو مومن بندے ہیں، ان کے لیے اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. تعریف میں اللہ نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. Those who remember Allah standing, sitting and lying down on their sides and think deeply about the creation of the heavens and the earth. وہ جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ کو ہر وقت، کھڑے رہتے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اپنی کروٹوں پہ، اور سوچتے ہیں اس کی تخلیق کی، آسمانوں اور زمین کے اوپر ان لوگ سوچتے ہیں اس کے بارے میں. سپلیکیٹنگ، پھر دعا کرتے، اس کے بعد وہ اللہ سے دعا مانگتے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، our Lord you have not created this without purpose. اللہ تو نے، اے ہمارے رب، تو نے کوئی چیز کی بھی تخلیق بغیر کسی پرپس کے نہیں کی. تو نے جو بھی چیز بنایا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. باطل تو نے کچھ بھی نہیں بنایا، اور وہ تیری شان بھی نہیں ہے کہ تو کوئی چیز باطل بنائے. You did not create all this in jest and play.
کہ اللہ تو نے تمام جو تیری تمام جو تخلیق ہے، جو تو نے اتنی ساری چیزیں کریٹ کیا ہے، یہ کوئی ایک مطلب کوئی کھلنڈرے کا نہ تو کھیل ہے اور نہ ہی تو نے مذاق میں بنایا ہے. رادر یو کریٹڈ اٹ ان ٹروتھ، تو نے تو اس کو سچائی اور حق کے ساتھ بنایا. سو دیٹ یو ریکمپینس دوز ہو ڈو ایول ان کائنڈ، تاکہ جو ہم سب کی بھی تو تخلیق اللہ نے کیا ہے نا، تو تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے. جو برائی یا ایول جو کرتے ہیں دنیا کے اندر، جو بھی ایول کام کرتے ہیں، تو اس کی کائنڈ میں یعنی اسی طرح کی اللہ ان کو اس کا رد و بدل جو ہے وہ دے. یعنی جس نے برائی کمایا تو وہ برائی جیسی جس معیار کی ہے، یا جتنی بڑی ہے جتنی چھوٹی ہے، یا پھر اس کے اندر کتنے لوگ انوالوڈ ہوئے ہیں اور کیا ہوا ہے، تو وہ ایول جو ہے وہ اس کے جو جیسی وہ ایول ہے اس کے حساب سے اللہ اس کا بدلہ چکائے گا. ایول ان کائنڈ اینڈ ریوارڈ، اور اللہ جو انعام دے گا دوز ہو ڈو رائچیس ڈیڈس، تو جو نیک اعمال کر رہے ہیں ان کو ود واٹ از بیٹر، یعنی ان کے اعمال سے بہت بہتر وہ ان کو انعام دے گا. دا فیتھفل بلیورز پریز اللہ، مومن بندے جو ہے وہ اللہ کی حمد اور ثنا کرتے رہتے ہیں، تعریف، بڑائی. اینڈ ڈینائی دیٹ ہی ڈز اینی تھنگ ان جسٹ اینڈ وداؤٹ پرپز، اور اس چیز سے سختی سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کسی چیز کو بنائے بغیر کسی مقصد کے یا ہنسی ٹھٹا مذاق میں. نہیں، بالکل نہیں. اسی لیے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سیئنگ سبحانک، سبحانک، گلوری ٹو یو، اللہ پاک ہے تو اس سے کہ تو ایسا کوئی کام کرے. تیری یہ شان نہیں کہ تو ایسی فضول باطل چیز کو بنائے. اس لیے سوچ لو، آسمان میں جتنے ستارے دکھائی دیتے ہیں ہم کو، ان کا بھی مقصد ہے. اور سوچ لو کہ بہت ساری ایسی چیزیں، زمین کے کیڑے بھی. فار یو وڈ نیور کریٹ اینی تھنگ وداؤٹ پرپز، تو بغیر مقصد کے، بغیر پرپز کے کوئی بھی چیز نہیں بنائے گا. فقنا عذاب النار، تو اب یہ تعریف بھی تم نے کیا، اللہ کی بڑائی کی، اور اس کے بعد اب تم یہ دعا مانگ رہے ہو کہ گیو اس سالویشن فرام دا ٹورمنٹ آف دا فائر. اے اللہ تو ہم کو بچا لے آگ کے عذاب سے. یہ ایسا ہی طریقہ ہوتا ہے دعا کرنے کا. میننگ، او یو ہو کریٹڈ دا کریشن ان ٹروتھ اینڈ جسٹس، یعنی اے وہ ذات، اے ہمارے رب جس نے تخلیق کی تمام مخلوقات کی حق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. who is far from any shortcomings، اور وہ اس سے بہت ہی دور بریب ہے، بہت دور ہے کہ اس میں کوئی کمی کسر ہو. اور ڈوئنگ تھنگز وداؤٹ پرپز، اور یا پھر وہ ایسی چیزیں کر رہا ہو جس کا کوئی مطلب نہیں، مقصد نہیں، اور وتھ جسٹ یا ہنسی اور ٹھٹے کے حساب سے کر رہا ہے. سیو اس فرام دا ٹورمنٹ آف دا فائر، تو ہم کو بچا لے تو آگ کے عذاب سے، ود یور پاور اینڈ اسٹرینتھ، کیونکہ تیرا جو پاور ہے، جو تیری قدرت ہے، اور جو تیری قوت ہے، طاقت، اس سے ہم کو بچا لے. ڈائریکٹ اس ٹو پرفارم دا ڈیڈس دیٹ میک یو پلیزڈ وتھ اس. اللہ ہم کو رہنمائی کر، ہم کو وہ راستہ بتا جس میں کہ ہم وہ اعمال کریں جو تجھے راضی کر دے ہم سے. ایسی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو ہماری رہنمائی کر، کہ ہم کو وہ اعمال کرنے کی رہنمائی کر کہ جو تجھے راضی کر دے ہم سے، یعنی تو ہم سے راضی ہو جائے. Guide us to righteous work from which you admit us into the delightful paradise and save us from your painful torment. اور ہمیں ہماری رہنمائی کر، ہدایت دے ہم کو نیکی کے کام کی، جس سے کہ تو ہم کو داخل کرے جنت النعیم کے اندر.
جو ڈیلائٹفل، اور بچا لے ہم کو اس دردناک، تیرا دردناک جو عذاب ہے اس سے. یعنی تم اللہ کو بولتے ہو کہ تیرا جو دردناک عذاب ہے تو ہی اس سے بچا لے ہم کو. تو یہ ہے پوری دعا. تو اللہ نے ان لوگوں کی جو دعا اللہ کو پسند آئی وہ اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کر لیا. دے نیکسٹ سپلیکیٹ، انہوں نے آگے دعا مانگی. ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ. Our Lord, verily whom you admit to the fire, indeed you have disgraced him. اے ہمارے رب، یقیناً تو نے جس کو داخل کر دیا آگ میں تو وہ اس کو تو نے ذلیل کر دیا. By humiliating and disgracing him before all people on the day of gathering. حشر کا دن کہ تمام لوگ جو ہے اول سے لے کے آخر انسان تک ان سب کے سامنے بے عزتی اور ذلت ہو گئی جس کو اللہ نے آگ میں داخل کیا. اس سب کے سامنے جائے گا نا. اللہ ہم سب کو بچائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وما للظالمین من انصار and never will the wrongdoers find any helpers. اور جو بھی ظالمین لوگ ہیں وہ کبھی بھی اپنے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے. On the day of judgment، قیامت کے دن، who would save them from you؟ کون ہے جو ان کو بچائے تجھ سے؟ Therefore there is no escaping whatever fate you decided for them. یعنی جو بھی تو نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، جو بھی ان کا مطلب نصیب جو تو نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اس میں سے کہیں پر بھی انسان فرار نہیں پائے گا، فرار نہیں ہو سکتا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. Our Lord, verily we have heard the call of one calling to faith. اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار جو ایمان کی طرف پکار رہے تھے. A caller who calls to faith, referring to messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پکارنے والے جو ایمان کی طرف پکار رہے تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان آمنوا بربکم فآمنا. بلیو ان یور لارڈ. وہ کہہ رہے تھے ایمان لاؤ اپنے رب پہ. اینڈ وی ہیو بلیوڈ. اور ہم نے ایمان لائے. یعنی کہ انہوں نے فوراً ایمان لائے. وہ بندے جنہوں نے فوراً ایمان لائے ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح، کیونکہ حضرت عمر کو بھی 6 سال لگ گئے تھے، حضرت حمزہ کو 6 سال لگ گئے، لیکن حضرت عثمان کو نہیں. انہوں نے بھی فوراً ایمان لائے. accepted his call and followed him. قبول کیا ان کی پکار پہ، لبیک کہا اور ان کی اتباع کی. یعنی انہوں نے جو جو کہا وہ برابر ان لوگ نے فالو کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اچھی طرح فالو بھی کرنا ہے. ساتھ میں ایمان ہے اور اللہ پر، قرآن پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور سب فرشتے اور سب پہ ہے، لیکن تم کو فالو بھی کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنی مرضی نہیں چلانا ہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. our Lord forgive us our sins. اے ہمارے رب معاف کر دے ہمارے گناہوں کو. on account of our faith and obeying your prophet. کہ ہمارا جو ایمان ہے اس کی وجہ سے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم فرما برداری جو کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے. فاغفر لنا ذنوبنا. forgive us our sins. ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. and cover them. فاغفر، غفرہ. غفرہ کا مطلب ہے ڈھانک دینا، چھپا دینا، کور کر دینا. تو یعنی ہمارے گناہوں کو اللہ ڈھانک دے، چھپا دے، کور کر دے.
وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا and expiate from us our evil deeds. اور ہمارے جو بھی برے اعمال ہیں ان کو ہم سے ہٹا دے. کفارہ ان کو مطلب ان کا بنا دے یا ان کو مٹا دے. بٹوین us and you in private یعنی تیرے اور ہمارے درمیان ہی رہے، بہت ہی یعنی پرائیویٹ یعنی بہت ہی لوگوں کے سامنے نہ آئے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ and make us die along with al-abrar اور ہم کو جو رائٹیس بندے ہیں join us with the righteous people اور ہم کو نیکوکاروں کے ساتھ جمع کرنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك Our Lord grant us what you promised unto us through your messenger. اے ہمارے رب عطا کر ہم کو وہ جو تو نے جس کا وعدہ کیا اپنے رسولوں کے تھرو ان کے ذریعے سے. For our faith in your messengers کیونکہ ہمارا ایمان تیرے رسولوں میں ہے. اور یعنی یہ بھی اس طرح بھی بول سکتے کہ and this explanation is better کہ grant us what you promised us by the words of your messengers. عطا کر یا اللہ تو ہم کو وہ جس کا تو نے وعدہ کیا جن الفاظوں کے ساتھ تیرے رسولوں کے ذریعے سے. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ and disgrace us not on the day of resurrection. قیامت کے دن ہم کو بے عزت مت ہونے دینا. تخزینا خزیہ ورڈ جو ہے وہ بے عزتی کے لیے ہوتا ہے. بیفور آل کریشن یعنی تیرا تمام تیری مخلوق اس وقت حاضر ہوگی اور سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے. انک لا تخلف المیعاد for you never break your promise. تو اپنے وعدہ کی کبھی بھی مطلب خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے وعدے کو توڑتا نہیں ہے. For surely the promise that you conveyed to your messengers کہ یقیناً تو نے جو بھی وعدہ کیا جو تو نے اپنے رسولوں کے تھرو پہنچایا which includes us being resurrected before you جس میں یہ بھی وعدہ ہے کہ تو ہم کو اٹھائے گا دوبارہ اپنے سامنے shall certainly come to pass. تو یہ بھی ہو کے رہے گا کہ یہ جو دوبارہ جو ہم کو اٹھانا ہے ریزریکٹ کرنا تو یہ بھی ہو کے رہے گا کیونکہ تو نے اس کا بھی وعدہ کیا ہے. It was the Prophet's tradition to recite the 10 ayat at the end of Surah Al-Imran when he woke up at night for voluntary prayer. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رات میں جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کا آخری جو حصہ ہے 10 آیتیں اس کو تلاوت کرتے تھے. Al-Bukhari recorded that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, I slept one night at the house of my aunt Maimuna radiyallahu anha. تو ابن عباس نے کہا کہ میں اپنی آنٹ کے مطلب گھر میں رات میں سویا تھا. The messenger of Allah spoke with his wife for a while. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی بات کی اپنی بیوی سے and then went to sleep اور اس کے بعد وہ سو گئے. When it was the third part of the night, he stood up. تو جب تیسرا پہر تھا رات کا تو وہ اٹھے کھڑے ہوئے. Looked at the sky and recited اور آسمان کو دیکھ کر یہ تلاوت کرنا شروع کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً verily in the creation of the heavens and the earth and in the alternation of night and day there are indeed signs for men of understanding. یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اچھی سمجھ بوجھ ہے وہ انسان. The prophet then stood up, performed ablution, used siwak to clean his teeth and prayed 11 units of prayer. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، انہوں نے وضو کیے اور پھر انہوں نے مسواک جو ہے وہ کی اپنے دانتوں کی اور پھر انہوں نے 11 رکعتیں پڑھی تہجد میں جو 8 رکعت اور باقی 2 شفع و 1 وتر. When Bilal said the azan, the Prophet prayed 2 units of prayer
went out to the masjid and led the people in the dawn prayer. پھر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے 2 رکعت 2 سنت جو ہے وہ اپنے گھر، اپنے جو ان کا روم تھا حجرہ، وہاں پڑھے. پھر وہ باہر نکلے، مسجد گئے اور وہاں پر انہوں نے امامت کی، فجر کی نماز کی. دس واز آلسو کلیکٹڈ بائی مسلم، اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے. ابن مردویہ ریکارڈڈ دیٹ عطا said, I, Ibn Umar and Ubayd bin Umair went to Aisha radiyallahu anha and entered her room, and there was a screen between us and her. یعنی کہ جو عطا جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ابن عمر اور عبید بن عمیر ہم سب مل کے حضرت عائشہ کے پاس گئے، ان کے حجرے میں، اور ان کے اور ہمارے بیچ پردہ تھا. She said, "O Ubayd, what prevents you from visiting us?" کہ اے عبید تم ابھی مطلب یعنی کہ ہم آتے نہیں ہو، یعنی کہ کیا چیز نے تمہیں روکا ہے جو تم ہمارے پاس آتے نہیں ہو. He said what the poet said, کہ ایک شاعر نے کہا ہے visit every once in a while and you will be loved more. یعنی کہ جیسے once in a while یعنی کبھی کبھار جا کے ملاقات کے لیے جاؤ تو تم سے بہت مطلب محبت کی جائے گی. ابن عمر said، اور ابن عمر جو ہے رضی اللہ عنہما انہوں نے کہا tell us about the most unusual thing you witnessed from the messenger of Allah. کہ آپ نے جو بھی بہت ہی کوئی مطلب ایسی چیز دیکھی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بالکل ہٹ کر یا تو وہ ہم کو بتاؤ. She cried، وہ رونے لگی. And said all his matters were amazing. ان کے تو تمام معاملات بڑے ہی مطلب عجیب ہیں، یعنی مطلب عجیب عربی کے اندر جو ہے وہ یعنی بہت ہی ونڈرفل امیزنگ ہے، وہ اردو کا عجیب نہیں ہے. On night he came close to me until his skin touched my skin and said let me worship my Lord. اور رات میں جب وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے یعنی ان کی سکن میری سکن کو ٹچ ہو رہی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنی رب کی بندگی کروں. I said by Allah، تو میں نے ان کو جواب دیا اللہ کی قسم I love your being close to me، کہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ میرے قریب ہوں. I also love that you worship your Lord، اور میں یہ بھی چیز سے بہت محبت کرتی ہوں کہ آپ اپنے رب کی بندگی کرو. He used the water skin، اور انہوں نے وہ جو واٹر سکن ہوتی ہے جس میں وہ جو پانی بھرتے ہیں نا، اس میں سے لے کے انہوں نے وضو کیا and performed ablution but did not use too much water. انہوں نے زیادہ پانی یوز نہیں کیا، بہت کم. He then stood up in prayer and cried until his beard became wet. پھر وہ کھڑے ہوئے نماز میں روتے رہے، ان کی پوری داڑھی جو تھی وہ آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی. He prostrated and cried until he made the ground wet. اور پھر جب اس سجدے میں گئے تو وہ وہاں بھی خوب روئے کہ وہ پوری زمین گیلی ہو گئی. He then laid down on his side and cried. اس کے بعد وہ جب لیٹ گئے وہاں تب بھی وہ رو ہی رہے تھے. اور جب فجر ہوئی when Bilal came to alert the prophet from the dawn prayer for the dawn prayer، تو جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب بیدار کیا کہ اٹھو اور مطلب فجر کی نماز کے لیے جانا ہے. He said, O messenger of Allah، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ what makes you cry، کس چیز نے آپ کو رلا دیا. while Allah has forgiven you your previous and latter sins، کہ جبکہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا ہے. تو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، He said وَيْحَكَ يَا بِلَالِ وَمَا يَمْنَعُونِي أَنْ أَبْكِيَ وَقَدْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ. O Bilal, what prevents me from crying when this night this ayah was revealed to me. اے بلال، کس چیز نے مجھے روکا ہے رونے سے جبکہ اس رات میں مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آیت. Verily in the creation of the heavens and the earth and in the alternation of night and day there are indeed signs for men of understanding. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر ہونے میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اولی الالباب لوگ ہیں، جو بہت ہی انڈرسٹینڈنگ والے لوگ ہیں. ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا woe to he who recites it but does not contemplate it. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا woe to he. یہ وہ جو ورڈ ہے انگلش کا، اس میں عربی کا جو میننگ ہے ویل والی وہ بات آتی نہیں ہے، لیکن اردو میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا ٹرانسلیٹ کریں گے اگر دو الفاظ میں بھی تو کم سے کم سمجھ میں آ جائے گا کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ لوگ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، لیکن اس کی آیتوں پہ غور و فکر نہیں کرتے. تو انہوں نے کیا کہا، ان کی بد دعا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ لوگ کہ بغیر سمجھے قرآن کو پڑھتے ہیں. اللہ تو ہم سب کو اس سے بچا رب العالمین کہ ہم تیرے کلام کو بہت اچھی طرح سے کانٹمپلیٹ کریں اور سمجھیں اور اپنی زندگی میں بھی اس کو امپلیمنٹ کریں. اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلی اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. آمين.